السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے نئی کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے چیونٹی کی سزا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا جسے اپنے ڈھیل ڈول پر بڑا غرور تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کا مذاق اڑاتا اور انہیں تنگ کرتا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے طوطے سے کہا، کیا تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں؟ میں جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، چلو مجھے ادب سے سلام کرو۔ کیا میں تمہیں سلام کروں؟ طوطے نے کہا۔ ہاتھی بولا، ہاں، تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تم میری عزت کیسے کرو گے؟ طوطے نے ہاتھی کو سلام نہیں کیا تو غصے میں ہاتھی نے پورے درخت کو ہلا دیا اور اس کو اکھاڑ پھینکا۔ اب طوطا اس درخت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اڑ گیا۔ دیکھا، میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم میرے سامنے سب کمزور ہو۔ مغرور ہاتھی وہاں سے چلا گیا۔ دریا کے کنارے پانی پینے کے بعد جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک چیونٹی کی بل تھی جو اس میں رہتی تھی۔ وہ دیکھ کر اس نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں کھانا اکٹھا کر رہی ہوں۔ ہاتھی نے اس کو پریشان کرنے کے لیے کہا کہ تم یہ اتنا سارا کھانا کیا کرو گی؟ چیونٹی نے کہا کہ اب تو بارش بھی ہونے والی ہے، اس لیے مجھے اور زیادہ کھانا جمع کرنا ہے کیونکہ بارش میں چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہاتھی نے پھر اپنی بڑی ساری سونڈ میں پانی کو جمع کیا اور چیونٹی پر چھڑک دیا، جس سے اس کا کھانا برباد ہو گیا اور چیونٹی بھی پوری طرح بھیگ گئی۔ چیونٹی نے غصے میں کہا کہ میں تمہیں ایک دن سبق سکھا کر ہی رہوں گی۔ ہاتھی بولا، تم مجھے کیا سبق سکھاؤ گی؟ میں تمہیں اپنے پیروں کے نیچے مسل دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگلے دن جیسے ہی چیونٹی باہر نکلی اپنی بل سے، اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا ہے اور اسے فوراً ہی ایک ترکیب سوجی۔ وہ ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی۔ اندر آنے کے بعد وہ اس کو کاٹنے لگی۔ وہ اسے اس وقت تک کاٹتی رہی جب تک کہ وہ جاگ نہیں گیا اور وہ درد میں چلانے لگا کہ میری سونڈ میں کون ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن چیونٹی نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کو مسلسل کاٹتی رہی۔ اب ہاتھی درد کی وجہ سے رونے لگا اور اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ چیونٹی باہر آئی تو ہاتھی نے اس چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ کر ہاتھی بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ چیونٹی پھر نہ اسے کاٹ لے۔ وہ اس سے تھوڑا سا دور ہو گیا۔ اس نے چیونٹی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ میں پھر تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا تھا اور وہ وہاں سے چلتا بنا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی کو نہیں ستایا۔ چیونٹی نے کہا کہ اب تم سمجھے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے اور ہمیں بالکل بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔